الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے نتیجے میں اس مبارک دن میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اور اللہ کی اطاعت کرنے کو حاضر ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جمعے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح زینت بخشا ہے کہ یہ دین کو سمجھنے کا بھی موقع ہے اور دین کو برتنے کا بھی موقع ہے۔ یعنی جمعہ ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے بھی راستہ مہیا کرتا ہے، مواقع مہیا کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ دین کو برتنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ اسی لیے اس میں خطبہ بھی ہے، نماز بھی ہے، اور یہ دین سمجھداری کو کس قدر اہمیت دیتا ہے کہ خطبہ صرف تقریر نہیں ہے، خطاب نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، مکالمہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی عبادت ہے۔ کسی بزرگ نے حکمت بیان کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ ظہر کی 4 رکعت کے بدلے جمعہ میں 2 رکعت کیوں کر دی گئی؟ اس کی حکمت کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 2 رکعت نماز کے برابر خطبہ ہے، اور خطبہ اور نماز ملا کر 4 رکعت ہوئے، اور تب جا کر یہ ظہر کے مساوی ہوا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ دین سمجھداری کا دین ہے، عقل کا دین ہے، تدبر کا دین ہے، تفکر کا دین ہے، سمجھے جانے والا دین ہے، سمجھایا جانے والا دین ہے۔ ناسمجھی کے نتیجے میں بنا سمجھے بوجھے کسی کام کو کرتے رہنا، آنکھ بند کر کے کام کرنا، اندھ وشواس میں رہنا، یہ اس دین کی پہچان نہیں ہے۔ یہ دین دعوت دیتا ہے کہ تم سمجھو، جانو، بوجھو اور عمل کرو۔ اسی لیے یہاں خطبے کی اہمیت ہے۔ اب تو ہمارے یہاں جمعہ اور عیدین میں خطبہ ہے، باقی کسی موقع پر خطبہ عموماً نظر نہیں آتا۔ ہاں، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں جب ہم بغور جائزہ لیتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر بہت سارے مواقع پر جب آپ ضرورت محسوس کرتے کہ لوگوں کو کچھ بتانا ہے، سمجھانا ہے، لوگوں تک بات کو پہنچانا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو مطلع کرنا ہے۔ اطلاع اور اصلاح، نہیں جانتے ہیں بتانا ہے، جانتے ہیں ٹھیک سے نہیں جان پائے ہیں تو اس کی اصلاح کرنی ہے۔ یہ دونوں موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے۔ کبھی تو آپ خبر کراتے، اعلان ہوتا کہ سرکار کچھ خطاب کرنے جا رہے ہیں، آ جاؤ، اور کبھی لوگ جمع ہوتے اور سرکار دو عالم ممبر پر چڑھ جاتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ حضور کچھ کہنے جا رہے ہیں، سب متوجہ ہو جاتے، گوش بر آواز ہو جاتے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرماتے۔ اس سے پتہ چلا کہ عیدین اور جمعہ کے علاوہ بھی خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کی عکاسی ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے، کبھی خوشی کے موقع پر، کبھی غم کے موقع پر، کبھی کوئی اور موقع پر۔ یہ جو خطاب ہوتا ہے علماء کا، دانشوروں کا، محققین کا، یہ جو خطاب ہے یہ بھی دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ بھی خطبہ ہے، یہ بھی خطاب ہے، یہ اتنی اہمیت ہے۔ اب آج ہم اور آپ جمعہ، ایک ایسے جمعہ میں حاضر ہیں جو محرم کا جمعہ ہے، محرم میں جڑا ہوا ہے، اور محرم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک خاص اہمیت کا اور ایک خاص معاملے کا گواہ ہے۔ محرم میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، خاص کر کے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس
پوری دنیا میں ہوتا، لیکن اس ملک ہندوستان میں جہاں سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، بہت بڑی تعداد میں یہاں مسلمان ہیں، اور اگر تقسیم کے پہلے کا ہندوستان اگر شامل کیا جائے تب تو اتنی بڑی تعداد ہے کہ پوری دنیا میں کوئی اس کا مقابل نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے! عرب سے ظاہر ہونے والی سچائی، جزیرہ عرب میں نظر آنے والا حق ہندوستان میں کس قدر مقبول ہوا، قبول ہوا، غالب آیا کہ آج اس ہندوستان میں اتنے لوگ اسلام کے پیروکار ہیں اور اسلام پر اپنی جان فدا کرتے ہیں اور اسلام کے اصول کو اپنے لیے مبارک تصور کرتے ہیں اور اس کے لیے جیتے ہیں، اسی پر مرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور جب اس حوالے سے آپ محرم کو دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پورا محرم، بلکہ سفر تک، پٹنہ کے ہم لوگ ہیں، 20 سفر تک محرم کی گونج سنائی دیتی ہے۔ پوری آبادی، مسلمان تو مسلمان، ہمارے پڑوسی جو بہت بڑی تعداد میں ہیں غیر مسلم، وہ بھی محرم آیا نہیں کہ سمجھ جاتے ہیں کہ کس کی یادگار منائی جا رہی ہے اور کون اس تاریخ سے جڑا ہوا ہے، کیا ہوا تھا اس تاریخ میں۔ پوری دنیا کو ایک میسج جاتا ہے، پٹنے میں بطور خاص جاتا ہے۔ پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اثرات، امپیکٹ، پربھاؤ لمبے زمانے تک قائم ہے اور قائم رہے گا۔ ابھی تک اس کا اثر ہے، لیکن اس کے فوری اثرات کیا کیا ہوئے، ذرا اس پر ایک نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ اثرات کسی معاشرے تک، کسی سوچ تک محدود رہے، کسی ریجن تک محدود رہے، یا پوری دنیا میں اس کا اثر ہوا۔ تو پہلا اثر تو ہم دیکھیں گے کہ کہاں ہوا۔ تو حدیث میں روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، ہم سب کی ماں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے میں ہیں، اور کربلا میں یہ واقعہ ہوا۔ کربلا عراق میں ہے، سینکڑوں میل کی دوری ہے۔ 10 محرم کو ظہر اور عصر کے درمیان یہ واقعہ پیش آیا، اور جس وقت یہ واقعہ ہوا حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی، اس وقت مدینے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گئی ہیں، آنکھ لگ گئی ہے، محو خواب ہے، یک بیک وہ خواب سے جاگتی ہیں اور بہت گھبرائی ہوئی جاگتی ہیں، پریشان جاگتی ہیں، ایسی پریشانی میں خود کو محسوس کرتی ہیں کہ ویسی پریشانی ان کی زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی، جیسا وہ خود بیان کرتی ہیں۔ دوسرا کیا بیان کرے؟ گھبرائی میں اٹھی، پریشان اٹھی، اور اتنی بے چین اٹھی کہ اس بے چینی کو انہوں نے خود بیان کیا ہے کہ ایسی بے چینی کبھی نہیں ہوئی۔ گھر والوں نے، ان کے ساتھ جو لوگ قیام پذیر تھے، ان لوگوں نے جب حیرت سے ام المومنین کی حالت دیکھی تو پوچھا کہ کیا ہوا، کیا واقعہ ہو گیا، کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ آپ تو سوئی ہوئی تھی، آپ تو آرام کر رہی تھی، آنکھ لگ گئی تھی، آپ اتنی بے چین، پریشان، گھبرائی ہوئی، ڈری ہوئی کہ آپ کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی ہے، کیا بات ہے، آپ بتائیے کیا ہو گیا؟ ایسا کبھی دیکھا نہیں گیا آپ کے ساتھ، ایسا کبھی سنا نہیں گیا، یہ غیر معمولی بات کیوں ہو رہی ہے، کیا بات ہو گئی؟ تو ام سلمہ نے جب راحت محسوس کی، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آرام محسوس کیا، بولنے کے لائق ہوئی، تو آپ نے بیان فرمایا کہ آج ابھی جو میں جاگی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے جاگی، میں نے سرکار دو عالم کو دیکھا، اس حال میں دیکھا کہ آپ چلے آ رہے ہیں، آپ کہیں سے آ رہے ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح عرب میں دور سے چل کے آنے والا مسافر گرد سے اٹا رہتا ہے، گرد ہوتی ہے اس کے کپڑے پر،
اس کے جسم پر گرد ہوتی ہے. ظاہر ہے وہ علاقہ ایسا ہے کہ اس میں تیز ہوائیں چلتی ہیں اور ان تیز ہواؤں میں گرد اڑتی ہے، دھول اڑتی ہے. بلواہی علاقہ ہے، صحرا ہے، ریگستان ہے، مروستھل ہے. اس کی ہوائیں تیز تیز چلتی ہیں اور اڑ کے وہ آدمی کے بدن سے ٹکراتی ہیں، سامان سے ٹکراتی ہیں. اسی لیے عربوں کے ہاں جو رومال رکھنے کا ایک طریقہ رائج ہے، جس کو وہ رومال اس لیے بھی رکھتے ہیں، یا چادر رکھتے ہیں، یا گمچھا رکھتے ہیں، یا کپڑا رکھتے ہیں، تو وہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ سر پر لپیٹ سکیں تاکہ گرمی، شدت کی گرمی سے سر کو بچا سکیں، اور اس کا ایک حصہ ایسا نکالے رہے کہ جس کو لپیٹ کے منہ پر باندھ لیں تاکہ گرد سے ناک اور منہ بچی رہے. یہ عربوں کا ٹریڈیشن ہے، اور یہ ٹریڈیشن اس کے پیچھے یہ لاجک ہے، یہ منطق ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو دھول کو وہ سک کر لیں گے، چلی جائے گی سانس سے اندر. گرد سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے. چنانچہ میں نے یہ دیکھا کہ سرکار دو عالم سید الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح آ رہے ہیں کہ آپ بے حد تھکے ہوئے ہیں، مزمحل ہیں. آپ کے چہرے پر جیسی پریشانی میں نے دیکھی وہ میں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. سرکار دو عالم کو میں نے دیکھا کہ گرد بھی ہے، پریشان بھی ہے، مزمحل بھی ہے، تھکے ہوئے بھی ہیں، اور سرکار دو عالم چلے آ رہے. تو میں نے جب سرکار دو عالم کو اس حال میں دیکھا تو میں گھبرا کر کے ان سے پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کدھر سے آ رہے ہیں، کیا واقعہ ہو گیا، کیا ہو گیا کہ آپ چلے آ رہے ہیں، اور کہاں سے آ رہے ہیں یا رسول اللہ؟ ایسے حال میں تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا، اس عالم میں تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بدقت ارشاد فرمایا کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں کربلا کی زمین سے آ رہا ہوں، میں اس زمین سے آ رہا ہوں جہاں حسین کی شہادت ہوئی ہے. یہ پہلا انفارمیشن تھا مدینے میں جو حضرت ام سلمہ کو بحالت خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، اپنی پوری کیفیت کے ساتھ دیا. حضرت ام سلمہ اور بے چین ہو گئی، اور پریشان ہو گئی. دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے مبارک ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ ایک شیشی ہے اور اس میں میں نے حسین کے خون کو جمع کیا ہے، اس میں حسین کا خون ہے. اتنے خواب کے بعد ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرا خواب بے چینی سے ٹوٹ گیا، پریشان ہو کے ٹوٹ گیا، اور میں پریشانی کے عالم میں کہ کھڑی ہو گئی کہ کیا ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ کیسا ہو گیا. راوی کہتا ہے کہ اس تاریخ کو یاد کیا گیا کہ یہ کیا تاریخ ہے، وقت کو یاد کیا گیا کہ یہ کون سا وقت ہے. اور جب دھیرے دھیرے خبر آئی، خبر آنے میں تو وقت لگتا تھا، فوراً کوئی خبر نہیں آ سکتی تھی، سینکڑوں میل کی دوری ہے. جب مدینے میں خبر پہنچی اور اس تاریخ کو اس سے ملایا گیا، اس ساعت کو اس سے ملایا گیا، تو بالکل وہی ساعت تھی، 10 محرم، ظہر و عصر کے درمیان کا وقت، اور وہی وقت تھا جس وقت سیدنا امام حسین کو شہید کیا گیا. یہ وہ روحانی اثر ہے. یہاں پر 2 باتیں یاد رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ ہم سب کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ خواب میں اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہی کو دیکھا، کسی دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی دوسرے کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک اختیار کر سکے. سوال نہیں اٹھتا کہ کوئی حضور پاک علیہ السلام کی شکل و شباہت اختیار کر کے دھوکہ دے سکے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. یہ بات بھی صاف ہو جائے کہ شیطان کو اللہ نے بہت اختیار دیا ہے. مانگا تھا اس نے، شیطان کو نفرت کے ساتھ دیا، اختیار دے دیا. بڑے اختیارات ہیں اس کے اندر، جب جو چاہے شکل بدل لے، جب جہاں چاہے چلے جائے.
کسی کے سامنے آ جائے، خواب میں آ جائے، چھپ کے آ جائے، مکھوٹا لگا کے آ جائے، چہرہ بدل کے آ جائے، جنس بدل کے آ جائے، یہ شیطان کے قبضہ قدرت میں پروردگار نے عطا کیا ہے۔ شیطان کو ساری قوت دے کر ایک قوت اس سے بری کر دیا گیا کہ وہ قوت تجھ کو نہیں ہے، وہ اختیار تجھ کو نہیں ہے کہ شیطان چاہے کہ سرکار دو عالم کی شکل اختیار کر لے، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کوئی شبہ نہیں۔ دوسرے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ہے کون، وہ کیسا آدمی ہے۔ اور جب اس حوالے سے دیکھیے گا آپ تو ایک تو سرکار دو عالم کو دیکھا، دوسرے دیکھنے والے کون ہیں؟ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس لیے بھی یہ خواب بہت کنفرم ہو گیا۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ خواب کو نبوت کی 46 خوبیوں میں سے ایک خوبی کہا گیا ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ نبوت کے جو اجزاء ہیں، اجزاء ترکیبی ہیں، انگریڈینٹ ہیں جو ایک نبی کے اندر پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک خواب بھی ہے۔ یعنی نبی کو اللہ تعالیٰ جس جس فارم میں اطلاع دیتا ہے، خبر دیتا ہے، علم دیتا ہے، ان میں ایک فارم خواب بھی ہے، اور نبی کا خواب 100% سے بھی زیادہ سچا ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں پہلی وحی آنے سے پہلے خواب زیادہ دیکھا کرتا تھا، اور اس خواب میں وہ ساری چیزیں دکھائی جاتی تھیں جو دوسرے دن صبح میں وقوع پذیر ہوتی تھی، یعنی جو چیز رات میں دیکھا صبح میں وہی ہو گیا، اتنا صریح خواب ہوتا تھا۔ اور خواب کو شریعت میں اہمیت بھی دی گئی ہے، چنانچہ امام بخاری نے حضرت عباس ابن عبد المطلب کا وہ خواب نقل کیا ہے جس میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا تھا کس کو؟ ابو لہب کو، جو دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، تنگ کرتا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ کہ وہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار ہے، اور پوچھا تھا کہ کوئی آرام کی صورت نہیں ہے، مسلسل عذاب ہے، تیرے عذاب میں کوئی چھٹکارا نہیں ملتا، کوئی ریلیکس نہیں ملتا، کوئی رہائی کی صورت نہیں ہے، مسلسل عذاب ہوتا ہے۔ تو اس نے بتایا تھا کہ عذاب تو مسلسل ہے، لیکن سوموار کے روز، پیر کے روز تھوڑی سی راحت ملتی ہے، اور سوموار کے روز میں محسوس کرتا ہوں کہ جب پیاس اپنے آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے، پیاس، شدت پیاس کی، تو کسی دن کوئی آرام نہیں ملتا، لیکن سوموار کے روز جب میں اپنی انگلی کو منہ میں لیتا ہوں تو انگلی سے کچھ راحت محسوس ہوتی ہے، جیسے انگلی سے کوئی چیز جاری ہو۔ یہ امام بخاری نے روایت لایا اور بیان کیا، اور اس کی بنیاد پر پوری دنیا اسلام کی اس روایت کو مستند مانتی ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ ابو لہب کو یہ راحت اس لیے ہوئی تھی کہ سوموار کے روز جب سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی تھی تو سرکار دو عالم کی ولادت کی خبر دینے ابو لہب کی لونڈی سویبہ دوڑتی ہوئی آئی تھی، اور اس نے کہا تھا مالک مالک، میرے مالک، مبارک ہو مبارک ہو۔ تو ابو لہب نے پوچھا تھا کیا مبارک ہو؟ کہا بھتیجا مبارک ہو، آپ کے بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، بڑا مبارک، بڑا منور چہرے والا، روشن چہرے والا، بہترین، لاجواب، عدیم المثال، بے نظیر۔ تو ابو لہب نے فطری خوشی سے، اس وقت تک کوئی دشمنی نہیں تھی، تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، جا تجھ کو آزاد کیا، جا اس خوشی میں تجھ کو آزاد کیا۔ یہ خوشی کی خبر سنانا تیرے لیے آزادی کا پروانہ بنا، کیا دے تجھے انعام؟ تو لونڈی ہے، تو باندی ہے، تو آزاد ہو نہیں سکتی، آزادی تیری قسمت میں نہیں ہے، تو تیرا انعام یہی ہے کہ تو نے بھتیجے کی ولادت کی خبر دی ہے، جا تو آزاد آزاد۔ یہ جو اشارہ اس نے کیا تھا، یہ اشارہ اس کا اس قدر مددگار ہوا کہ عذاب دوزخ میں بھی یہ اشارہ جس دن کیا گیا تھا اس دن راحت کا سبب بنتا ہے۔ یہ خواب بھی امام بخاری نے نقل کیا، تو جب یہ خواب نقل کیا تو یہ خواب کی اہمیت بھی خود بخود سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھنا یہ کہ اس کے اثرات عالمی سطح پر کیا ہوئے۔
دوسرا اثر میں نے نبی کا اثر دکھا دیا، امہات المومنین میں سے ایک ام المومنین اس زمانے میں موجود ہیں، ان کا اثر دکھا دیا۔ اب ایک صحابی کا اثر دیکھیے کہ صحابہ پر کیا اثر ہوا۔ کربلا کے اثر پر بات ہو رہی، کربلا کا امپیکٹ۔ بڑی زبردست روایت ہے کہ کربلا جس سال ہوا اس کے بعد جب بقرعید آئی، حج کا مہینہ آیا، محرم میں شہادت ہوئی، سال بھر گزر گیا، لگ بھگ 11 مہینہ۔ مکہ مکرمہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر کے بیٹے، ان کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عمر، وہ موجود ہیں، حیات سے ہیں۔ کہاں ہیں؟ مکے میں ہیں۔ حج کا قافلہ آنے لگا ہے، حاجی آنے لگے ہیں، 11 مہینہ امام حسین کی شہادت کو گزر چکا ہے، حاجی آ رہے ہیں۔ آج بھی جب حاجی جاتے ہیں تو ایک مسئلہ، ایک معاملہ، ایک سینیریو یہ ہوتا ہے کہ ہر حاجی کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا کھائیں، کیا نہ پئیں، کیسے کام کریں، بال کٹاویں تو کتنا کٹاویں، پورا کٹا دیں کہ آدھا کٹاویں، کل بال چھلوایا تھا آج بھی بال چھلواویں، بہت سے مسئلے ذہن میں آتے ہیں، ضرورت ہوتے ہیں۔ تو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ہر آدمی سمجھدار کی تلاش میں ہوتا ہے، جانکار کی تلاش میں ہوتا ہے، کہ کوئی عالم ساتھ میں ہو، قافلے کے ساتھ ہو، تو اس سے آدمی پوچھتا ہے کہ ایسا مسئلہ ہم کیا کریں، ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم سے یہ بھول ہو گئی، ہم سے یہ چوک ہو گئی، یا ہم کیا کریں، یہ پوچھا جاتا ہے، اس ضرورت پڑتی ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جائیں گے تو جگہ جگہ حرم میں بھی تختی لگی ہوئی ہے جہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ سوال جواب کے لیے لگایا گیا ہے، آپ کوئی ہدایت چاہتے ہو، کوئی رہنمائی چاہتے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وہاں حکومت نے بھی کسی کو بیٹھا دیا ہے کہ جو جواب دیتا ہے وہ کوئی عالم ہوگا، جانکار ہوگا، جو بیٹھا رہتا ہے جواب دیتا ہے۔ کبھی کبھی لینگویج پرابلم بھی ہوتا ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے، وہ کیسے سمجھے گا میری بات، ہم اس سے عربی میں پوچھیں، تو کہیں کہیں یہ انتظام بھی کیا گیا ہے کہ اردو نوئنگ تختی بھی لگی ہوئی ہے کہ اردو والے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ یہ سب ہے، پوچھتے ہیں لوگ۔ کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد والا جو حج ہوا اس میں ایک شخص کھوج رہا تھا کہ ایک مسئلہ پوچھنا، کس سے پوچھیں، تو اس کی نظر پڑ گئی حضرت سیدنا عمر کے بیٹے پر، عبداللہ ابن عمر، اور وہ اپنے وقت کے بہت بڑے جانکار، عالم، فقیہ، متقی، پرہیزگار تھے۔ اور ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اقتدار، سطح، حکومت کی تمنا نہیں کی تھی، اس لیے ان کو بہت بڑا متقی مانا جاتا ہے کہ وہ کبھی اس چکر میں نہیں پڑے کہ خلیفہ اور خلافت، میرے باپ بھی تو خلیفہ تھے تو ہم بھی خلیفہ ہوں۔ یہ تمنا عموماً لوگوں کے دل میں جاگ جاتی ہے، ہیریڈیٹری ہوتی ہے، جینیٹک ہوتی ہے، وہ بیماری ان کو نہیں لگی تھی۔ ممکن ہے کہ یہ بیماری سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہو۔ اور ایک اور وجہ تھی کہ حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی، ان پر بھی حملہ ہوا تھا، تو حضرت عمر کی شہادت کے بعد جب آخری وقت تھا حضرت عمر کا کہ اب چند ساعت ہی بچے ہیں، حضرت عمر اب حیات سے نہیں رہیں گے، رخصتی ہو جائے گی، زخم اتنا گہرا ہے، تو حضرت عمر نے کچھ وصیتیں کی تھی، کچھ وصیت کی تھی، پروفیسی کی تھی، بلوایا تھا، بلاؤ سب کو، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اور بلا کے وصیت کیا تھا کہ میرے بعد نئے خلیفہ کا انتخاب، چناؤ، کون ہوگا مسلمانوں کا خلیفہ، اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، وہی کمیٹی چناؤ کرے گی۔ اس کمیٹی میں کون کون لوگ ہوں گے، نام بتا دیا گیا تھا، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے، یہ ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا میرا بیٹا بھی ہوگا، عبداللہ ابن عمر بھی اس کمیٹی میں ہوگا۔ پھر فرمایا میرا بیٹا تو اس کمیٹی میں ہوگا، لیکن اس کو ایک ہی اختیار ہوگا، دو اختیار نہیں ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا ایک اختیار، دو اختیار، یہ کیا بات ہے؟ کہا کمیٹی والوں کو دو اختیار ہوگا، یا تو وہ کسی کو خلیفہ چن لے
یا خود خلیفہ ہو جائیں، ہے نا؟ لیکن میرا بیٹا جو اس میں شامل ہے اس کو ایک اختیار ہوگا، وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے، ہاں چننے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! دیکھو، کسی کی عظمت کو سمجھنا آسان نہیں ہے، کسی کی بزرگی، بڑائی، گریٹنس، اس کا جو کتنا گریٹ ہے، وہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا بے ایمان ہے وہ جو حضرت عمر پر عہدے کی لالچ کا الزام لگائے۔ وہ تو جاہل ہے یا پھر جان بوجھ کے جاہل بنا ہوا ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی ان کے دل میں اقتدار کی ہوس ہوتی تو خود تو خلیفہ رہے ہی تھے، بیٹا کو بھی کہہ دیتے کہ بیٹا تم بھی جو چاہے تم کو خلیفہ بنا لو تو بن جانا بیٹا۔ اور لوگ بھی کہتے کہ اتنا اچھا خلیفہ، 10 سال کی خلافت، اتنا گولڈن پیریڈ، سنہری دور، ہر طرف کامیابی، کیوں نہیں ہم لوگ ان کے بیٹا کو بنا دیں؟ بیٹا میں ہر خوبی موجود ہے، رسول اللہ کا خود صحابی ہے بیٹا بھی، سرکار دو عالم کا شاگرد ہے، سرکار دو عالم سے دین سیکھا ہے، سرکار دو عالم کی صحبت میں رہ کے اور جوانوں میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے، کیوں نہیں اس کو خلیفہ بنا دیں؟ لیکن ذرا اس باپ کو دیکھیے جو خلیفہ بھی ہے اور کہتا ہے نہیں میرا بیٹا مشورہ تو دے سکے گا، خلیفہ نہیں ہو سکے گا۔ وہ عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ایک خلیفہ کے بیٹے، اے سیدنا عمر کے بیٹے، اے عبداللہ ابن عمر، اے بڑے باپ کے بیٹے، ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ بڑے جانکار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی نظر نیچے تھی، نظر اٹھائی، پوچھا، نظر اٹھایا تو اس آدمی نے سمجھا کہ اجازت دے رہے ہیں، پوچھنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اس نے مسئلہ پوچھا، حضرت یہ بتایا جائے، ذرا مہربانی کی جائے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ میں حالت احرام میں ہوں، حج کا کپڑا پہنے ہوا ہوں، تہمت اور چادر لپیٹے ہوا ہوں، حج کی نیت سے آیا ہوں۔ ہم ایک مسئلہ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر مچھر گال پر آ جائے، پیشانی پر آ جائے تو مچھر مار دیں، عادت ہے، مچھر کو دیکھے گا آدمی تو مارے گا، تو مچھر اگر ہم مار دیں تو مچھر مارنے سے میرے حالت احرام میں کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ مچھر کا مارنا میرے حج کی نیت کو اور حالت احرام کو برباد تو نہیں کرے گا، تباہ تو نہیں کرے گا، کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ کیا مچھر مار دینے سے ہم کو اس گناہ کی تلافی کے لیے کچھ کرنا ہوگا یا کوئی بات نہیں ہے؟ یہ بتا دیا۔ اب یہ سینیریو بھی جان لیجئے کہ جب کوئی حالت احرام میں ہو تو اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ دوسرا تو دوسرا خود اپنے بدن کے ساتھ ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں بنا سکتا، وضو کرنے میں ایسا خلال نہ کرے کہ داڑھی کا بال ٹوٹ جائے۔ وضو کرنے میں آدمی کو، داڑھی والا اگر ہے تو خلال کرنا چاہیے تاکہ داڑھی کے جڑ تک پانی جائے، یہ وضو میں ضروری ہے۔ تو اگر حالت احرام میں ہے اور خوب انگلی دے دے کے داڑھی میں خلال کرے گا تو عجب نہیں کہ اس کو لگے کہ ایک بال ٹوٹ گیا۔ اسی لیے حالت احرام کا وضو ذرا محتاط ہونا چاہیے، اور اگر کبھی بال ہاتھ میں آ گیا تو چونکہ آپ نے توڑا نہیں ہے، آپ کی نیت نہیں تھی توڑنے کی، اس لیے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ بھی جان لینا چاہیے۔ لیکن حاجی کو جب حالت احرام میں ہو یا عمرہ کرنے گیا ہو، کسی بھی بدن کے حصے کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے جس سے کچھ ٹوٹ جائے، ناخن، بال، یہ تو اپنا ہوا۔ دوسرے کو کسی پر حملہ نہ کرے، کسی پیڑ کی پتی نہ توڑے، کسی چیز کو ذبح نہ کرے، کسی چیز کا شکار نہ کرے۔ اور اگر کوئی شکاری شکار کر رہا ہو اور ہم حج میں جا رہے ہیں، حج والا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، حج کی نیت کر چکے ہیں، اور شکاری کھوج رہا کہ شکار کدھر ہے، شکار کدھر ہے، ہم کو شکار نظر آ گیا تو ہم تو شکار نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے شکاری کو اشارہ کیا، ارے ادھر نہ دیکھو، یہاں شکار ہے، یہاں سرخاب بیٹھا ہوا ہے، یہاں بگلا بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ حاجی یہ بھی نہیں کر سکتا، حاجی کسی شکار کے بارے میں کسی دوسرے شکاری کو بتا بھی نہیں سکتا۔
حاجی خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتا، خوشبودار تیل نہیں لگا سکتا، حالت احرام میں عطر نہیں لگا سکتا. یہ سب مسئلہ ہے. یہی سب مسائل تھے جس کی وجہ سے اس آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ حضرت بتائیے مچھر ماریں گے تو کیا ہوگا، مچھر مار سکتے کہ نہیں، اور اگر مار دیا ہو تو کیا حکم ہے. صاف مسئلہ. حضرت جواب دیتے، لیکن حضرت نے پہلے غور سے اس کو دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا. جواب دینے سے پہلے پوچھا کوفہ سے ہو، کوفہ سے آئے ہو، عراق سے آئے ہو. عراق میں بھی کوفہ کون جگہ؟ جہاں حضرت امام حسین کو بلایا گیا تھا، چٹھی لکھ لکھ کے بلایا گیا، چلے آئیے چلے آئیے. اور جب حضرت امام حسین نے اپنے بھائی کو بھیجا، چچا زاد بھائی کو، تو ان لوگوں نے 18,000 کی تعداد میں ان کے ہاتھ پر قسم کھائی کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. 30,000 آدمی نے قسم کھائی کہ ساتھ دیں گے. اور جب یزید نے سختی برتی، نیا گورنر بھیجا، تو حضرت امام مسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے سے ساری صف غائب، سناٹا ہو گیا، بھاگ گئے. حضرت امام حسین جب کھڑے ہوئے 10 محرم کو تو چلا چلا کے پکار کے کہا، ارے ہم وہی ہیں جس کو تم نے بلایا ہے، تمہاری چٹھی گئی تھی، تمہاری چٹھی، تمہاری چٹھی، تمہارا خط. شہید کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر پوچھو تم کوفہ سے ہو. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ عرب والے دور دور تک کے لوگوں کی شکل صورت پہچانتے تھے. آج بھی آپ پوچھ دیجئے گا کہ ساؤتھ انڈین ہو، رانچی کے آدیواسی ہو تم، ہے نا. کبھی کبھی پوچھ دیتا آدمی بہار میں بھی کسی کو بھوجپوری ہو کیا، آپ لہجہ سن کے، بھوجپوریا لہجہ. سیوان کا آدمی اپنے لہجے سے پہچانا جاتا ہے نا. سرجا پوری ہو وہ اپنے لہجے سے پہچانا جاتا ہے. پتہ نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیسے پہچانا ہوگا، بول چال سے پہچان لیا ہوگا بولی، یا پھر اللہ اپنی پناہ میں رکھے جو بڑے ہوتے ہیں وہ شاید چہرے پر قتل حسین کا چھینٹا پہچان لیتے ہیں. انہوں نے گویا قاتل کی شکل پر وہ خدائی داغ دیکھ لیا تھا. پوچھا کوفہ کے ہو؟ اس نے کہا ہاں کوفہ کے ہیں. جواب سنیے اور اثر دیکھیے کربلا کا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس سے کہا نبی کے اولاد کو قتل کر کے مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے؟ شرم نہیں آتی، لاج نہیں آتی، حیا نہیں آتی؟ اس وقت مسئلہ نہیں پوچھا کہ نبی کے ناتی کو شہید کرنا ہے، کرے کہ نہ کرے. نبی کے ناتی اور اس کی اولاد اور اس کا پورا سرمایہ اور اس کے پورے خاندان کو تم نے مار ڈالا، ختم کر ڈالا، تہے دیکھ کر ڈالا. اس گھڑی مسئلہ نظر نہیں آیا تھا، اس گھڑی شریعت نظر نہیں آئی تھی، اللہ نظر نہیں آیا تھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اللہ اور رسول کا حکم اس گھڑی نہیں سوجا تھا. کتنے تم چالاک اور عیار ہو کہ جب مچھر مارنے کی بات آتی ہے تو تم اپنا تقوی دکھا رہے ہو کہ ہم مچھر بھی ماریں گے تو اللہ اور رسول کے مطابق ماریں گے، نہ تو نہیں ماریں گے. کاش تم نے مچھر کا مسئلہ پوچھنے سے پہلے یہ بات جان لی ہوتی کہ نبی کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. اس ریاکشن نے ایک بات طے کر دی، شریعت کی خیر خواہی، بڑے شریعت والے بنے ہو، شریعت بگاڑتے ہو تو اس بات کا خیال رکھو شریعت کا نام لینے کا حق تم کو تبھی ہے جب تمہارے دامن پر حضور کی اولاد کے خون کا چھینٹا نہ ہو. اگر چھینٹا لے کے آئے ہو تو کس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لیتے ہو؟ یہ اتنا بڑا ریمارکیبل واقعہ ہے. میں نے آپ کے سامنے 2-3 واقعات رکھ دیے جس سے اندازہ ہوگا، پھر دیکھیں گے آئندہ. اتنا اہم واقعہ ہے. دیکھیے صحابہ کیا کر رہے ہیں، امہات المومنین میں سے جو موجود ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، خود حضور پاک علیہ السلام کا کیا عمل ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کربلا کے معاملے کو مذاق نہ بنائیں، تماشا نہ بنائیں. آپ اپنے گھر میں رہتے ہو ٹھیک ہے، آپ سڑک پر نکلتے ہو تو آپ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ آپ اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہو، اسلام کا مظاہرہ کرنے نکلے ہو. دنیا آپ سے یہ امید لگاتی ہے کہ مسلمان جا رہا ہے، تو خدا کے واسطے باہر جب نکلے ہو تو اسلام کی صحیح عکاسی کرو.
صحیح پرتیندھتو کرو، پرتیندھی بن کے نکلے ہو. تم چلا چلا کے بھی کہو گے کہ ہم اپنے من کی کر رہے ہیں تو چونکہ تم مسلمان ہو مانا جائے گا کہ مسلمان یہی کرتا ہے. ایک تو کربلا خود مسلمانوں کے اوپر ایک داغ ہے. کوئی دوسرا مار دیتا، کوئی دوسرا قتل کر دیتا تو بات الگ تھی. آئندہ جمعے کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اور کیسا داغ ہے. وما علینا